بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں ایک دن میں کورونا کے سب سے زیادہ 3,15,000 کیسز ریکارڈ۔ شام سے اسرائیلی جوہری ری ایکٹر پر حملہ۔ امریکہ کی افغانستان واپسی میں شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ سعودی عرب کا 17 مئی سے بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کا اعلان۔ دا لائن سعودی عرب کا 170 کلومیٹر طویل جدید شہری منصوبہ۔ پلاسٹک سازی کے کیمیکلز دماغی خلیات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈپریشن کا پتہ چلانے والا بلڈ ٹیسٹ ایجاد کر لیا گیا۔ وٹامن ڈی کی کمی پٹھوں کو کمزور بنا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھیک مانگنے والا سائبر فقیر گرفتار۔ حیرت انگیز معجزہ، میاں بیوی کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کورونا وبا کی دوسری لہر کے دوران بھارت میں ایک دن میں 3,15,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں جاری کورونا وبا کی دوسری لہر نے تباہی مچا دی ہے، جہاں کچھ ممالک میں وبا سے متاثرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3,15,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو دنیا بھر میں یومیہ متاثرین کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ کیسز میں بتدریج اضافے کے باعث بھارت کے ہسپتالوں میں آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ شہروں کے ہسپتالوں میں افراتفری کا عالم ہے، جبکہ ہسپتال پوری طرح بھر چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر دلی ہائی کورٹ نے حکومت کو آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا بھیک مانگیں، قرض لیں یا چوری کریں، لیکن ہسپتالوں میں آکسیجن کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نے بھی ریاستوں پر زور دیا تھا کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ شام کی سرحد سے اسرائیلی جوہری ری ایکٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسرائیل حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ڈیمونا میں واقع ری ایکٹر کے علاقے میں حملے سے قبل دفاعی نظام کے تحت لگائے گئے سائرن بجنا شروع ہو گئے تھے۔ حملے سے متعلق ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم ایران کی جانب سے اسرائیل کے ڈیمونا میں خفیہ ری ایکٹر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ جنرل میکنزی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اگر واپس افغانستان آنا پڑا تو اس میں شدید خطرات درپیش ہو سکتے ہیں۔ امریکی قانون سازوں کو بریفنگ دیتے ہوئے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد کسی تخریب کاری کی صورت میں کسی نئے خطرے میں نمٹنے کے لیے واپس لوٹنے میں سنگین مراحل اور خطرات درپیش آ سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اس بات کی اہمیت کو گھٹا کر پیش نہیں کرنا چاہتا، میں معاملے کو رنگین شیشے چڑھا کر نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں تخریب کاری کے سنگین معاملات درپیش ہیں جن کا مقابلہ ناگزیر ہو۔ واپس آنا انتہائی دشوار ہوگا۔ واضح رہے دوستوں کہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے علاقوں کی کمان رکھنے والے جنرل میکنزی کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عسکری امور کی منصوبہ بندی سے متعلق عہدیدار آئندہ ماہ افغانستان سے 2500 سے لے کر 3500 اہلکار واپس لانے کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں، جس سے 2 عشروں پہ محیط لڑائی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ سعودی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں 17 مئی سے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ پروازوں کی بحالی میں 20 ممالک پر تاحال پابندی عائد ہے۔
سعودی عرب میں دا لائن نامی 170 کلومیٹر طویل شہر کا منصوبہ اگرچہ انقلابی ہے لیکن اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے لینئر شہر کا عجیب و غریب منصوبہ بنایا ہے۔ دا لائن نامی شہر کسی قطار کی طرح بالکل سیدھا ہوگا جس کی لمبائی 170 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگی۔ اسے فطری ماحول کے نزدیک بسایا جائے گا جبکہ گاڑیاں اور سڑکیں نہیں ہوں گی۔ چند ماہ قبل سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے اس شہر کا اعلان کیا تھا۔ دا لائن مصنوعی ذہانت سے بھرپور ایک سمارٹ شہر ہوگا جہاں انسانی آبادی کا طوفان، ٹریفک آلودگی اور فرسودہ تعمیرات نہیں ہوں گی۔ اسے بحرہ احمر اور اطراف کی پہاڑیوں سے گزار کر اوپری وادیوں سے ملایا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت سے بھرپور اس شہر میں عام افراد اور کاروباری حلقے کی زندگی آسان اور سہولیات سے بھرپور بنائی جائے گی۔ شہر میں 100% صاف اور ماحول دوست توانائی استعمال کی جائے گی اور سڑکوں کی بجائے تیز رفتار ہائپر ٹرانسپورٹ دستیاب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ٹریفک حادثات بہت عام ہیں اور ہر سال 10 لاکھ افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ 10 لاکھ افراد کے لیے اس شہر میں کاریں اور سڑکیں نہیں ہوں گی، بلکہ ایک سیدھا شہر ہوگا جس کے مرکز میں تیز رفتار ٹرانسپورٹ چلے گی۔ شہر کو کچھ اس طرح بنایا جائے گا کہ ضروریات زندگی کی ہر شے 5 منٹ کی مسافت پر ملے گی، جبکہ شہر کے ایک سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 170 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں 20 منٹ صرف ہوں گے۔ 170 کلومیٹر کا فاصلہ 170 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 20 منٹ میں طے کرنے کے لیے 463 کلومیٹر تیز ٹرین یا ٹرانسپورٹ نظام درکار ہوگا، جو فی الحال بہت مشکل ہے۔ رہا سوال ہائپر لوپ کا، تو اس کی رفتار 463 کلومیٹر فی گھنٹے تک تو پہنچی ہے لیکن مسافروں کے بغیر۔ یہی وجہ ہے کہ جدید شہری منصوبہ بندی کے ماہرین اس منصوبے کو متنازع اور محال قرار دے رہے ہیں۔ دیگر ماہرین نے کہا ہے کہ جب نقشے سے شہر عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب بعض افراد نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس شہر کی تعمیر میں اسرائیلی دماغ بھی شامل ہے اور یوں یہ ایک متنازع منصوبہ ہو سکتا ہے۔ مطلب اس شہر کی تعمیر میں امریکی اور اسرائیلی کمپنیاں شامل ہیں جو اس منصوبے کو مزید متنازع بنا رہی ہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد کہا ہے کہ پلاسٹک سازی میں استعمال ہونے والے 2 عام کیمیکل دماغ کو بہت شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیاں ہوں یا بوتلیں، ان میں BPA اور BPS عام استعمال ہوتے ہیں۔ ایک عرصے سے ان دونوں کیمیائی اجزاء کے مضر اثرات پر بحث ہوتی رہی ہے، لیکن حالیہ تحقیق سے BPA اور BPS سے انسانی دماغی خلیات پر مضر اثرات ریکارڈ ہوئے ہیں اور شاید یہ منفی اثرات بہت دیر تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ BPA کئی اشروں سے غذا، مشروبات اور دیگر اشیاء کی پیکنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ اینڈوکرائن غدود کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ سرطان یعنی کینسر کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 4 سال تحقیق کے بعد خون میں ایسے مادے دریافت کیے ہیں جو ڈپریشن اور ہائی پولر ڈس آرڈر جیسی خطرناک نفسیاتی بیماریوں کی واضح علامت ہوتے ہیں۔ ان مادوں یعنی بائیو مارکرز کی بنیاد پر وہ بلڈ ٹیسٹ بھی واضح کر چکے ہیں۔ انڈیانا یونیورسٹی میں نفسیاتی معالج اور اعصابیات کے ماہر ڈاکٹر الیگزینڈر بی نیکولس کی سربراہی میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 1600 سے زائد ایسے مطالعات کا تجزیہ کیا ہے جن میں کسی خاص ذہنی یا نفسیاتی بیماری سے متعلق مادوں یعنی بائیو مارکرز کی خون میں موجودگی کی نشاندہی ہوئی تھی۔ اس کھوج میں ان پر ایسے 26 بائیو مارکرز کا انکشاف ہوا ہے جو ڈپریشن، بائی پولر ڈس آرڈر، ڈپریشن سے ملتی جلتی ایک اور بیماری اور دیوانگی سے تعلق رکھتے ہیں اور خون میں پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کہتی ہیں کہ اس تحقیق کے دوران صرف بائیو مارکرز ہی کی نشاندہی نہیں ہوئی بلکہ ممکنہ طور پر ایسی دوائیں بھی سامنے آئی ہیں جو آج کل ڈپریشن یا اس جیسے دوسرے نفسیاتی امراض کی اور کیفیات کے علاج میں استعمال تو نہیں کی جاتی لیکن شاید ان کے استعمال سے مریضوں کو افاقہ ضرور ہو سکتا ہے۔
اس تحقیق کی مکمل تفصیلات دوستو آن لائن ریسرچ جنرل مالیکولر سائیکیٹری کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ وٹامن ڈی کے متعلق ایک اور خبر آئی ہے کہ اس کی کمی بالخصوص عمر رسیدہ افراد کے پٹھوں کو کمزور کر سکتی ہے، اسی لیے اب وٹامن ڈی کو انسانی جسم کے لیے زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی سے سردی کا اثر سخت ہو جاتا ہے، جلد کی رنگت اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وٹامن ڈی کو کورونا سے لڑنے میں مدد فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی والا یہ وٹامن ڈی کئی طرح سے ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی عمر رسیدہ افراد کے پٹھوں کے افعال، صلاحیت اور ان میں چوٹ کے بعد بحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ سورج کی دھوپ میں موجود الٹرا وائلٹ روشنی کی موجودگی میں ہمارا جسم وٹامن ڈی بناتا ہے، لیکن بہت سی غذا اور سپلیمنٹ سے بھی وٹامن ڈی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان غذاؤں میں چکنائی والی مچھلی، انڈے کی زردی، پنیر اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ غریب ملکوں میں آبادی کی بڑی تعداد بالخصوص خواتین وٹامن ڈی کی شکار ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، کیونکہ صرف امریکہ میں ہی 40% افراد وٹامن ڈی کی کمی کے شکار ہیں۔ یہ رجحان عمر رسیدہ افراد میں زیادہ ہے۔ یہ تحقیق اور اس کے ریزلٹ 200 جرنل آف اینڈوکرائنالوجی میں شائع ہوئے ہیں۔ دبئی پولیس نے واٹس ایپ کے ذریعے بھیک مانگنے والے سائبر فقیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ایسے پیشہ ور بھکاریوں کی کسی صورت مدد نہ کریں۔ دبئی پولیس نے عرب شہریت رکھنے والے ایک ایسے سائبر فقیر کو گرفتار کیا ہے جو مختلف نمبروں پر واٹس ایپ پیغامات بھیج کر بھیک مانگتا تھا۔ سائبر فقیر انسٹاگرام پر بھی متحرک تھا۔ اس نے بتایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ ایسے پیشہ ور فقیروں کو قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 1,00,000 درہم جرمانہ اور قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ آپ نے بہت سارے معجزات پرانے دور میں سنے ہوں گے اور آج کے دور میں بھی چند اتفاقاً ہو جانے والے واقعات کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہے سال 2008 کا، جب 3 بچوں کی ماں، جس کا نام لوری کوبل تھا، اپنے بچوں کے ہمراہ بیٹے کی سالگرہ منانے کے لیے باہر جا رہی تھی۔ واپس گھر جانے کے دوران بدقسمتی سے لورا کوبل کی گاڑی 40,000 پاؤنڈ والے تیز رفتار بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ یہ خوفناک واقعہ بہت تباہ کن تھا اور سانحے میں شکار ہونے والی لوری کوبل کی فیملی کا ہر فرد الگ الگ ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے بچوں کی ماں لوری اس واقعے میں بچ گئی، لیکن پھر کچھ دیر بعد اس کے شوہر کرس کوبل نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ ان کے تینوں بچے انتقال کر چکے ہیں۔ اپنے تینوں بچوں سے محرومی کی خبر لوری کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اپنے دکھ کو مٹانے کی کوشش کی۔ پھر قدرت کا کرشمہ ہوا کہ واقعہ کے 1 سال بعد لوری نے 3 بچوں کو جنم دیا، جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا۔ اس میں حیران کن بات دوستو یہ تھی کہ گزشتہ سال مرنے والے بچوں میں بھی 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا، اور قدرت نے انہیں دوبارہ 2 بچیوں اور 1 بچے سے نواز دیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔